بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تسبیح آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی، جھاڑو گھر میں خود لگاتی تھی۔ روایت میں موجود ہے جب کوئی عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اور کام کرتے ہوئے اسے پسینہ آتا ہے تو جس طرح ایک مجاہد کو جنگ کرنے والے کو جس کا خون بہ جائے میدان جنگ میں جتنا ثواب اس کو خون کے خطروں میں ہے، اتنا ہی ثواب اس عورت کو ہے جو بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہے۔ اگر تمہیں کام کرتے ہوئے شرم آئے تو یہ سوچ کے کر لینا میرے مولا نے کیا تھا۔ چلیے طے کیا ہوا؟ علی بھی کام کرتے تھے، زہرا بھی کام کرتی تھی۔ زہرا بہت زیادہ کام کرتی تھی گھر میں، ہماری تمام کتابوں میں، اہل سنت کی تمام کتابوں میں، صحیح بخاری صحیح مسلم بھری پڑی ہیں۔ ایک دن کچھ اسیر آئے، مولا علی نے کہا شہزادی آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور جا کے ان سے ایک خادمہ طلب کر لیجئے۔ فضہ کے آنے سے پہلے کی بات ہے، جائیے ایک خادمہ طلب کر لیجئے تاکہ آپ کی مدد کر سکے۔ شہزادی باپ کے گھر پہنچی، باپ مصروف تھے کچھ صحابہ کے ساتھ۔ شہزادی کچھ دیر گھر میں بیٹھی، واپس گھر آ گئی۔ نبی کو پتہ چلا زہرا آئی تھیں۔ دیکھیں یہ جو آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئی، یہ ہے ٹاپک۔ تو شہزادی کا پتہ چلا آئی تھیں، باپ بیٹی کے گھر آیا۔ آنے کے بعد کہا میری لخت جگر، میری نور نظر، بضعت رسالت، ام ابیہا، زہرا فاطمہ طاہرہ زکیہ، شہزادی بتاؤ کس لیے گئی تھی؟ اب میں یہاں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا چونکہ بہت بڑی بات ہے۔ امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، نبی پوچھ رہے ہیں شہزادی کیوں گئی تھی؟ شہزادی حیا کی پہ کر جواب نہیں دے رہی ہیں۔ جب جواب نہ دیا تو مولا نے کہا یہ نہیں گئی تھی، میں نے بھیجا تھا، شوہر ہو تو ایسا ہو، میں نے بھیجا تھا۔ کہا کس لیے؟ کہا زہرا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، ایک خادمہ کے سوال کے لیے گئی تھی۔ تو پتہ ہے کیا کہا؟ کہا پہلے تو میں آپ سے یہاں روک کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بیٹی کا باپ سے مطالبہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جوانوں کیا ہے بھائی؟ جائز۔ ایک بیٹی باپ سے کچھ مانگے جائز ہے۔ یہاں تک لے آنا، پھر سن لیجئے، بیٹی کا باپ سے مطالبہ، تیسری مرتبہ سنیے، بیٹی کا باپ سے مطالبہ جائز ہے، مگر فاطمہ نے پھر بھی نہ کیا، فاطمہ نے پھر بھی مطالبہ نہیں کیا تاکہ دنیا کو سمجھا دے جو بیٹی باپ سے جائز مطالبہ بھی نہ کرے تو وہ دربار میں کبھی ناجائز مطالبہ وہ دربار میں ناجائز مطالبہ کیسے کر لے گی؟ اور اگر آپ کہیں شہزادی کے پاس تو علم غیب تھا، انہیں پتا تھا دربار میں جائیں گی تو دیں گے نہیں، تو پھر گئی کیوں؟ گئی اس لیے تاکہ قیامت تک ہر انسان کے اندر اپنا حق لینے کا جذبہ پیدا ہو، بلا وجہ مظلوم نہ بنیے۔ نبی نے کہا بیٹی کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دے دوں؟ سنیے بھائی سنیے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دے دوں جو دنیا کے تمام خزانوں سے، تمام دولت سے، تمام خادموں سے، تمام خادماؤں سے، دنیا کے تمام زر و جواہرات سے بہتر ہو؟ کہا بابا بیان فرمائیے، رضیت عن اللہ وعن رسولہ، میں آپ سے بھی راضی ہوں، اللہ سے بھی راضی ہوں، پیش کریے کیا ہے؟ میں نے تو سوال خالی دنیا کا کیا تھا، خادمہ کا، اور دینے والا باپ کیسا ہے؟ پوری دنیا سے، پوری دنیا کے خزانوں سے، زر و جواہرات سے سب سے بہتر دوں گا۔ کہا دیجئے۔ کہا بیٹی جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز کے فوراً بعد 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر سنیے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 100 ہو گیا نا، یہ پڑھا کرو۔ اب اگر کوئی بیٹی دنیاوی ہوتی
جیسے میرے پاس کوئی آ جائے، مولانا صاحب مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھ لیا کر، کیا کہے گا وہ؟ ہمیں جب دینا نہیں تھا بھائی، یہ تو ہمیں پتا سورہ واقعہ پڑھ لیتے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی دنیاوی آدمی ہوتا تو کہتا میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں، آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ یہ دنیاوی بیٹی ہوتی تو کہتی، مگر زہرا نے کہا میں راضی ہوں، اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ زہرا دنیاوی غذا کے بغیر رہ سکتی ہے۔ زہرا نہیں، جملہ بدلتا ہوں میں تاکہ سب جڑ جائیں جتنے بھی ہیں۔ دنیا کا ہر آدمی مادی غذا کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر زہرا اور خون زہرا مادی غذا کے بغیر رہ سکتے ہیں، مگر ذکر الہی کے بغیر نہیں۔ جوڑوں گا میں سب کو، ذکر الہی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، ظالم نے سر تو کاٹ دیا مگر حسین نے تلاوت کر کے بتا۔ چلیے، تو تسبیح کہاں سے شروع ہوئی؟ زہرا مانگنے گئی، نبی نے یہ دیا۔ یہ روایت ہے اہل سنت کی کتابوں میں اور اکثر ہماری معتبر کتابوں میں، یعنی زیادہ تر یہی ہے۔ ایک روایت 1-2 کتاب میں ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ رہے کہ ہاں ذہن میں ہے روایت، وہ بھی روایت ہے، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب شہزادی کی عمر 9 سال کی ہوئی، اللہ نے کہا نبی اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ جیسے ہی نبی نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، عرب کے تمام رئیس ترین لوگ آئے رشتہ لے لے کے۔ جب بھی کوئی رشتہ، پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، نبی ہر ایک سے کہتے رہے کہ بھائی اس کا اختیار مجھے، زہرا کی شادی وہاں ہوگی جہاں وہ چاہے گا، مگر رشتے آتے رہے۔ عربوں کا سب سے بڑا رئیس آدمی تھا عبد الرحمن ابن عوف، یہ شورا میں بھی چھٹا آدمی ہے، ایک آدمی ہے شورا میں سے بھی، کمیٹی میں سے، عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن اتنا رئیس تھا، 1000 اونٹ تھے، یعنی 1000 گاڑیاں اس زمانے کی قیمتی، 1000 کنیزیں، 1000 غلام، 300 دکانیں، نہ جانے کتنی جائیداد اور کتنی پراپرٹی، نہ جانے کتنا سونا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کریے، اور میں اپنے گھر سے لے کے آپ کے گھر تک سونے اور چاندی سے لدے ہوئے اونٹ آپ کو ہدیہ کروں گا اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ سونے چاندی زر و جواہرات سے لدے ہوئے اونٹ آپ کے گھر، اپنے گھر سے آپ کے گھر تک پیش کروں گا اگر آپ فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ نبی نے دیکھا کہ دولت کا روب دکھا رہا ہے، زمین سے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھانے کے بعد اس کے منہ کی طرف پھینکی، اب جو کنکریاں اٹھا کے پھینکی وہ قیمتی آبدار موتی بن گئے۔ ایک موتی کی قیمت اس کی دولت سے زیادہ، اور ایک مرتبہ کا دولت کا روب فاطمہ کے باپ پہ نہیں چلے گا، دولت کا روب فاطمہ کے باپ پہ نہیں چلے گا۔ چلیے دیا، چپ ہو گیا۔ نبی نے کہا بھی شادی ہو تو کیسے ہو؟ حکم خدا ہوا، اعلان کرو کہ کل شب جمعہ ستارہ جس در پہ اتر جائے اسی سے زہرا کی شادی ہوگی۔ شب جمعہ آ گئی، صحابہ نے اپنے گھر سجا لیے، سارے صحن میں آ کے کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر آدمی متمنی ہے میرے یہاں آئے، میرے یہاں آئے۔ اما 2 راتیں تاریخ میں صحابہ کے اوپر بڑی بار گزری، ایک خیبر اور ایک یہ ہمارے دروازے پہ آ جائے، ہمارے دروازے پہ آ جائے۔ اچھا، ادھر سے ستارہ چلا، شہزادی صحن خانہ میں تھی۔ تسبیح کہاں سے شروع ہوئی؟ شہزادی صحن خانہ میں تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا ستارہ ٹوٹ کے چلا، شہزادی نے کہا اللہ اکبر، ارے توجہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب 34 مرتبہ مکمل ہو گیا، ستارے نے علی کے دروازے پہ سجدہ کر دیا۔ اچھا، جیسے ہی علی کے دروازے پہ جھکا، شہزادی نے کہا الحمدللہ۔ سنیے، الحمدللہ آپ کہاں کہتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی نعمت ملے،
زہرا کا الحمدللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے میں بھی یہی چاہتی تھی. الحمدللہ 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 33 مرتبہ الحمدللہ کہا. اس کے بعد ستارہ آسمان کی طرف چلا. شہزادے نے کہا سبحان اللہ. 33 مرتبہ مکمل ہوا, ستارہ آسمان پہ پہنچ گیا. اب آج کے ترقی یافتہ سائنس پڑھنے والے جوان, ان کی سمجھ میں یہ عظمت نہیں آتی. انہوں نے کہا ایک ستارہ زمین سے بڑا ہوتا ہے, علی کا دروازہ ہے اتنا سا. پہلی تو بات ستارہ زمین پہ آ ہی نہیں سکتا, زمین چھوٹی ستارہ بڑا, دروازہ چھوٹا ستارہ بڑا. تو ایک بڑی چیز چھوٹے دروازے پر جھکی تو کیسے جھکی؟ یہ سائنس ہے. اور واقع نہیں ہے کہ ایک سے ایک ستارہ زمین سے بڑا ہے. تو پھر اس مسئلے کو حل کیسے کرو گے؟ مسئلے کا حل خود واقع میں کہ جیسے جیسے ستارہ دروازے علی کی طرف بڑھ رہا تھا, اپنے حجم کو کم کر رہا تھا, اپنے حجم کو کم کر رہا تھا, اپنے جسم کو کم کر رہا تھا. اور جب دروازہ علی پہ جھکا تو بالکل چھوٹا بن کے, تاکہ دنیا کو بتا دے اگر عزت چاہتے ہو تو اس دروازے پہ چھوٹا بن گیا. کیا تک مسئلہ پہنچا؟ 2 روایتیں ہیں تسبیح کی. ایک یہ جو سب سے مشہور ہے, دوسری یہ جب سے تسبیح نبی نے تعلیم کی, مولا علی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی تسبیح زہرا پڑھنا نہیں چھوڑا. کون کہہ رہا ہے؟ اب یہاں سے تم داد کم کر دینا, ذہن کی جو ہے قوت وہ میرے ساتھ کر دینا. جب سے تعلیم کی تھی میں نے کبھی تسبیح زہرا نہیں چھوڑی. تو ایک اعتراض کرنے والا کہتا جنگ صفین میں بھی؟ کہا خدا کی قسم جنگ صفین میں بھی نہیں چھوڑی, اس لیے کہ تسبیح کی خاصیت ہے کہ جب تسبیح پڑھ کے لڑتا ہے تو ہارتا نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ میں نے خدا کی قسم تسبیح زہرا نہیں چھوڑی, اس لیے کہ ہم جیسے نہیں ہیں کہ ذرا سی خوشی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سے غم میں چھوڑ دیتے ہیں. بیٹی کی شادی ہو تو کوئی باپ نماز ہی نہیں پڑھتا, مہمان ہیں. دیکھیں کتنا منہ لٹکا کے کہہ رہا ہے بیچارہ, بڑے مہمان زیادہ ہیں. یارے بھائی آج تو تجھے اور زیادہ اللہ کا سجدہ کرنا تھا کہ پروردگار جس طرح میری بیٹی عزت سے اٹھی, کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا. چلیے میں نے تسبیح نہیں چھوڑی. اچھا تسبیح میں کیا ہے سنیے, جو تسبیح پڑھتا ہے تسبیح زہرا وہ عقل مند ہوتا ہے, پاگل نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں ابھی دلی سے آیا, آرزو بھائی مجھے ملے. پہلے تو دیکھیے کہاں سے شروع ہے, اللہ ہو اکبر. ختم کہاں ہوئی؟ صبح. پہلا ورڈ کیا ہے اور آخری ورڈ کیا ہے؟ اللہ. اللہ اللہ, شروع بھی اللہ سے ہوئی, ختم بھی نہیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے خدا کی قسم. تسبیح زہرا اللہ سے شروع ہوئی, اللہ پہ ختم ہوئی. مطلب کیا ہے تسبیح زہرا پڑھنے کا؟ مطلب یہ ہے تم آئے بھی وہاں سے ہو اور تمہیں جانا بھی وہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ تمہاری عقل مندی کی دلیل ہے. ابھی میں آیا دہلی سے, آرزو بھائی راستے میں کھڑے تھے, کہ قبلہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پتہ نہیں. اچھا کہاں آئے؟ میں نے کہا یہ بھی نہیں پتا ہے. تو آرزو صاحب فون کریں گے جو بانیان ہے, بھائی مولوی دوسرا کر لیجئے, ان مولوی صاحب کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے کیسے پہچانا؟ اتنا بڑا امامہ لگائے ہوئے ان کا ذہنی توازن کیسے بگڑ گیا؟ کہا نہیں, میں نے پوچھا کہاں سے آئے, انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے پاگل کی علامت یہ ہے کہ نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہاں سے آیا, نہ اسے یہ پتا ہے کہاں جا رہا ہے. تسبیح بتاتی ہے ہم آئے بھی ادھر سے. اور اگر میرے ساتھ آپ اپنی طاقت سمیٹو تو جملہ بتاؤں آپ کو, اور دعویٰ ہے میرا, بتائیے اس تسبیح کا نام کیا ہے؟ نہیں زور سے بولیے. تسبیح زہرا, تسبیح فاطمہ. اس میں نام فاطمہ مجھے کہیں دکھائیے آپ. اللہ اکبر, اس میں نام فاطمہ ہے کہیں؟ چلیے. الحمدللہ, نام فاطمہ ہے کہیں؟ نہیں ہے. سبحان اللہ,
نام فاطمہ نہیں ہے؟ تو بھائی جب نام فاطمہ نہیں ہے تو تسبیح فاطمہ کیوں ہے؟ اس کو ہونا چاہیے تسبیح خدا، مگر ہے کیا؟ خدا کی قسم اگر سمجھ گئے نا یہ بات، سب سے سخت بات ہے میری مجلس کی جو میں سمجھ رہا ہوں، زہرا نہیں ہے اس میں کہیں، زہرا اس میں کہیں بھی نہیں ہے، مگر نام کیا ہے؟ تسبیح ہے زہرا، تسبیح اللہ کی منسوب زہرا سے۔ اب طاقت سمیٹ لیجئے جو جملہ کہہ رہا ہوں، پروردگار تسبیح تیری منسوب فاطمہ سے کیوں ہے؟ کہا اس کی وجہ سے کہ اللہ اکبر بھی اسی نے بچایا، اللہ اکبر بھی اسی کے خون نے بچایا، الحمدللہ بھی اسی کے خون نے بچایا، سبحان اللہ بھی اسی کے خون نے بچایا، تو میرا ذکر اگر آج بچا ہے، نہیں اب آگے کا جملہ سنیے، میرا ذکر اگر بچا ہے تو فاطمہ سے میں نے بھی عہد کر لیا، تم نے میرا ذکر مٹنے نہیں دیا، تمہارا ذکر میں مٹنے نہیں دوں۔